الله الرحمن الرحيم لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم عزیز طلباء، پنجگنج کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارا باب دوم مکمل ہو چکا۔ اب آغاز کرنے جا رہے ہیں باب صوم کا تیسرا باب۔ تو مصنف فرماتے ہیں باب صوم در شناختن اسماء۔ باب صوم جو ہے تیسرا باب اسماء کو پہچاننے کے بیان میں ہے۔ وہاں مشتمل بر 5 فصل است، اور وہ 5 فصلوں پر مشتمل ہیں۔ کہتے ہیں فصل اول، اس میں بھی 5 فصلیں ہوں گی، تو کہتے ہیں فصل اول در شناختن ابنیائے اسم۔ پہلی فصل ہے اسم کے اوزان پہچاننے کے بیان میں۔ کون کون سے اوزان آتے ہیں اسم کے، یہ اس فصل میں بیان کریں گے۔ وہاں برس گوناست، اور اس کی اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہے۔ کون کون سی؟ ثلاثی، رباعی، خماسی۔ ثلاثی جس میں 3 حرف اصلی ہو، رباعی جس میں 4 حرف اصلی ہو، خماسی جس میں 5 حروف اصلی ہو۔ اور اگر تینوں کے تینوں حروف اصلی ہو اور اس میں کچھ زائد نہ ہو، 3 ہی اصلی حروف پایا جائے تو مجرد ہو جائے گا، ثلاثی مجرد۔ اسی طرح رباعی مجرد، خماسی مجرد۔ اگر زیادتی حرف کی زیادتی ہو جائے اس کے ساتھ، لیکن اصلی 3 ہی حروف ہو، اسی طرح 4 حرف اصلی ہو لیکن اس کے ساتھ اور زیادہ ہو جائے، اسی طرح 5 ہی حروف اصلی ہو لیکن اس کے ساتھ کوئی اور دوسرے حروف بھی زیادہ ہو جائے، تو نام ہو جائے گا ثلاثی مزید فی، رباعی مزید فی، خماسی مزید فی۔ ہاں بھائی، تو خیر اتنا یاد رکھیں، ثلاثی جس میں 3 حروف اصلی ہو، رباعی 4 حروف اصلی ہو، خماسی 5 حروف جس میں اصلی ہو۔ اب یہ چونکہ اس کا بیان ہو بھی چکا ہے باب دوم میں، اس لیے زیادہ تفصیلات کی طرف جانے کی یہاں ضرورت نہیں۔ ثلاثی کو لیتے ہیں مصنف تو کہتے ہیں ثلاثی را 12 بنا است۔ ثلاثی کے 12 اوزان ہیں۔ کہتے ہیں کہ 9 اس میں سے تو مضطرد ہے اور 2 شاذ ہے اور 1 مہمل ہے۔ مضطرد ہے یعنی 9 جو اوزان ہے اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ 2 شاذ ہے کا مطلب کہ اس کا بھی استعمال ہوتا ہے لیکن بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ شاذ کہتی ہیں اسے جس کا استعمال بہت کم ہو، اور مضطرد جس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ یکے مہمل، اور 1 جو ہے مہمل ہے یعنی اس کا بالکل استعمال نہیں ہوتا۔ مضطرد کے اوزان بیان کرتے ہیں۔ مضطرد جیسے فاعل، 1 وزن ہو گیا۔ مثال دی شمس، صعب، سورج اور مشکل کے معنی میں دشوار۔ دوسرا وزن ہے فعل، جیسے قدر، رجس۔ تیسرا اور رجل پیر کے معنی میں۔ تیسرا وزن ہے فعل، جیسے جند، برد۔ چوتھا وزن ہے فاعل، جیسے جمل، جبل۔ تو فعل، فعل، فعل تینوں میں عین کے سکون کے ساتھ، تو یہ والا جو وزن ہے یہ مضطرد کا وزن ہے، اس کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور فعل، فعل، فعل تینوں میں عین کی حرکت کے ساتھ۔ فعل جیسے جمل، جبل۔ فعل جیسے فخذ، کبد۔ فعل جیسے رجل، عجز، سورین کے معنی میں۔ جدر، عبود۔ تو یہ 6 اوزان ہو گئے۔ اب 3 اوزان آئیں گے جو ہیں، دیکھیں آپ، 7واں وزن ہے فعل، جیسے نغر، سرد، لبد۔ اور 8واں وزن ہے فعل، جیسے حول، طول۔ ہاں، اور جو ہے 9واں وزن ہے فعل،
جیسے عنقن اذن، تو یہ 9 مترد کے ہو گئے پورے کے پورے۔ 3 ہے فعل فعل فعل، اور 3 فعل فعل فعل، اور 3 کیا فعل فعل فعل، فعل فعل فعل، تو یہ کل 9 اوزان مترد کے ہوئے۔ عنق اذن مثال میں پیش کی ہے فعل کے۔ و 2 شاذ، اور 2 شاذ ہے یعنی اس کا استعمال کم ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ جیسے فعل، فعل کا وزن، جیسے ابتن بغل کے معنی میں آتا ہے، ابل اونٹ کے معنی میں، تو ابتن ابل یہ جو ہے فعل کے وزن پر آتا ہے، اور فعل کا وزن جو ہے وہ شاذ ہے۔ اسی طرح فعل جیسے دعیل، شاذ وزن یہ شاذ ہے۔ وہ یکے محمل، اور ایک محمل کا وزن ہے، محمل ہے وہ ایک وزن، اس کا استعمال بالکل بھی نہیں ہوتا، وہ ہے فعال، فا پہ کسرے کے ساتھ اور عین کے فتح کے ساتھ۔ بری کہتے ہیں مصنف، بری وزن ہیچ تازی نیام داست، اس وزن پر کوئی بھی عربی کلمہ نہیں آیا ہے۔ اب جو ہے ثلاثی کے تو ہو گئے، 12 اوزان مکمل ہو گئے، اب رباعی کے بتا رہے ہیں۔ رباعی را 5 بنا است، رباعی کے 5 اوزان ہیں، بے اتفاق، بالاتفاق، یعنی 5 میں سب متفق ہیں کہ 5 اوزان ہے۔ ودر ششم اختلاف، لیکن بعض کہتے ہیں کہ اس کا ایک چھٹا بھی وزن ہے، تو اس میں اختلاف کیا ہے، بعض نے کہا کہ جو ہے نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ ہے، چھٹے وزن میں اختلاف ہے۔ تو وزن دیکھیں یہاں پہلے 5، فعلل ایک وزن ہے، جیسے جعفر اقرب، مثالیں دی ہیں عبہر جہدر، جعفر چھوٹی نہر کو بولا جاتا ہے، اور اقرب بچھو کو بولا جاتا ہے، اور عبہر چمبیلی، اور اسی طرح جہدر پست قد آدمی کو بولا جاتا ہے، تو ایک فعلل کا وزن ہو گیا۔ ایک وزن ہے فعلل، چو عظلم فرسن، عظلم یہ اس کے وزن پر ہے، فعلل کے وزن پر، تو یہ رباعی کا دوسرا وزن ہو گیا۔ عظلم فرسن، نیل یا اس کا پودا اس کو عظلم بولا جاتا ہے، اور فرسن اونٹ کا کھر یا پیر کو بولا جاتا ہے۔ اور تیسرا وزن ہے فعلل، جیسے برسن برقعن، برسن درندے کا پنجہ یا چنگل، اور اسی طرح برقعن کا معنی نقاب آتا ہے، برقع، تو یہ 3 وزن ہو گئے۔ چوتھا وزن ہے رباعی کا فعلل، تیسرا وزن تو فعلل ہو گیا، اور چوتھا وزن ہے فعلل، جیسے درہم ہجزع، اور 5واں وزن ہے فعل، جیسے سبتر اور حزبر، سبتر ذہین کے معنی میں آتا ہے، حزبر شیر ببر کے معنی میں، موٹا طاقتور کے معنی میں آتا ہے۔ اب کہتے ہیں مصنف و بنائے ششم مختلف است، چھٹا وزن اس میں اختلاف کیا گیا ہے، اور وہ ہے فعلل، جیسے جندب، ایک قسم کی ٹڈی ہوتی ہے جو کہ آواز نکالتی ہے، کہتے ہیں وہ آ کے گوین درست نیست، اور وہ جو کہتے ہیں کہ یہ وزن درست نہیں ہے، تو بضم دال روایت کنند، وہ کہتے ہیں کہ یہ دال کے ضمے کے ساتھ ہے، دال کے ضمے کے ساتھ روایت کنند، وہ روایت کرتے ہیں، وہ دال کے ضمے کے ساتھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رباعی کے اوزان بھی ہو گئے 5، اور چھٹے میں اختلاف ہے۔ اب خماسی کے اوزان سنیں۔ خماسی را 4 بنا است، خماسی یعنی جس میں 5 حروف اصلی ہو، اس کے 4 اوزان آتے ہیں، کہتے ہیں پنجم در اختلاف، در پنجم اختلاف کردند، اور صرفیوں نے 5ویں میں اختلاف کیا ہے۔ تو پہلا وزن دیکھیں فعلل، فعلل، چو سفرجل شمردل، جیسے سفرجل ناشپاتی، اور اسی طرح شمردل، فعلل جیسے سفرجل شمردل، تو یہ ایک وزن ہو گیا۔
فعللن جیسے جحمرشن اور صحصلیقن دوسرا وزن. تیسرا وزن ہے فعللن خماسی کا، جیسے قرطعبن جردجلن. ہاں یہ 3 وزن ہو گئے. چوتھا وزن ہے فعللن جیسے خبعثن قبعملن. ہاں اب کہتے ہیں بنائے پنجم کے مختلف فی است. 5واں وزن جو ہے اس میں اختلاف ہے اور وہ ہے فعللن جیسے چوہندلعن، جیسے ہندلعن وہ آنکھ گوین. اور وہ جو کہتے ہیں کہ فعللن درست نہیں، یہ جو فعللن وزن ہے یہ درست نہیں ہے، تو گوین وہ کہتے ہیں ہندلعن تازی نیز. وہ کہتے ہیں کہ ہندلعن عربی ہی نہیں ہے بلکہ رومی ہے. عربی نہیں ہے تو پھر عربی کے وزن پر بھی نہیں آئے گا. ہاں وہ جو کہتے ہیں کہ فعللن درست ہی نہیں ہے، اب اس کے جو ہے وزن پر ہندلعن کو لاتے ہیں، تو فعللن کا وزن نہ ماننے والے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہندلعن جو آپ عربی کا لفظ لا رہے ہو یہ عربی ہی نہیں ہے بلکہ رومی لفظ ہے، اور جب رومی لفظ ہے تو اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہوگی. ہاں بھائی، تو یہ ثلاثی کے اور رباعی کے اور خماسی کے اوزان مکمل ہوئے. انشاءاللہ اس کے آگے پھر اگلے سبق میں پڑھیں گے.